اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور جب حجت پوری ہو جائے گی ان کے اوپر تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جاندار نکالیں گے، وہ ان سے کلام کرے گا اور یہ ثابت کرے گا، اور وہ اس لیے ہوگا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اس سے پہلے اس صورت کے اندر یہ آیت نمبر 82 ہے جہاں سے درس شروع ہوا آج کا، سورہ نمل کی۔ اس سے پہلے کی 3 آیات میں یاد دلا دوں کہ فرمایا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کے قانون پر پورا اعتماد رکھنا، اور تم اگر اس کے مطابق چلو گے تو اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، تو تم بالکل صحیح راستے پر ہوگے، واضح کھلے ہوئے حق پر ہوگے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ لیکن تمہاری باتیں مردے نہیں سنیں گے، بہرے ایسے جیسے بہرے پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں، وہ کچھ نہیں سن پاتے۔ جنہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہوں گی ان کو گمراہی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، صرف انہیں سنا سکو گے جو ہماری آیات پر ایمان لائیں، تو وہی ہے وہ ہوں گے جو مسلم ہوں گے یا سر جھکانے والے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر یہ آیت آئی کہ پھر جب حجت پوری ہو جائے گی، لوگ چاہے نہیں سن رہے، لیکن تمہارے پہنچانے کی اور تمہارے بتانے کی حجت پوری ہو جائے گی۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اللہ کی جو آیات چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں ان سے بھی حجت پوری ہوگی۔ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، پھر بھی وہ انکار کرنے والے ہوں گے تو ہم زمین سے ایک دابہ، ایک جاندار نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا، اور اس لیے کہ وہ ہماری آیات پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہ دابہ کے سلسلے میں ہمارے ہاں جو کچھ ہے موجود، پہلے اس پر ایک نظر ڈال لیجئے کہ ایک حدیث ہے مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ بتائیں 10 نشانیاں آپ نے، مسلم کی حدیث ہے، اور ان 10 نشانیوں میں سے ایک ہے دابۃ الارض کا نکلنا، دابہ کا نکلنا۔ دابہ کہتے ہیں ہر چلنے والے کو، چاہے وہ رینگنے والے ہوں چاہے وہ چلنے والے ہوں، اور اس لیے پھر یہ بھی مفہوم لیا جاتا ہے کہ جس میں جان ہو، اس لیے کہ جاندار چلتے پھرتے ہیں، ورنہ ہر جس کے اندر موومنٹ ہوتا ہے جو خود سے اپنی مرضی، اپنی خواہش تھے، دوسرا نہیں چلا رہا ہے، مشین نہیں ہے، چلتے ہیں، وہ سب دابہ۔ تو اب یہاں نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں قیامت سے پہلے ظاہر ہونے کی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اب اس کا اور مفہوم کیا ہے، وہ کیا ہوگا، اس کے سلسلے میں جو باتیں جس طرح کی ہیں مختلف اور روایات کے اندر آئیں، میں ان میں سے چند آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں جو تصورات ہیں۔ وہ ٹھیک ہے دابہ ہوگا، قرآن نے بھی تذکرہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آخر کے وقت کی بات ہے۔ ابو داؤد 43 میں ہے کہ دابۃ الارض 3 مرتبہ نکلے گا، دور دراز کے جنگل سے ظاہر ہوگا، اور اس کا ذکر شہر یعنی مکے تک نہیں پہنچے گا، پھر ایک لمبے زمانے کے بعد دوبارہ ظاہر ہوگا، یعنی کہہ رہے ہیں 3 بار ظاہر ہوگا، 3 بار نکلے گا، اور لوگوں کی زبانوں پر اس کا قصہ چڑھ جائے گا، یہاں تک کہ مکے میں بھی اس کی شہرت پہنچے گی۔ پھر جب لوگ اللہ کی سب سے زیادہ حرمت و عظمت والی مسجد حرام میں ہوں گے، اسی وقت اچانک دفتن دابۃ الارض انہیں دکھائی دے گا کہ رکن اور مقام کے درمیان اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہا ہوگا وہاں کعبے کے پاس۔ لوگ اس کو دیکھ کر ادھر ادھر ہونے لگیں گے۔ یہ مومنوں کی جماعت کے پاس جائے گا اور ان کے منہ کو مثل روشن ستارے کے منور کر دے گا، اس سے بھاگ کر نہ کوئی بچ سکتا ہے اور نہ چھپ سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک شخص اس کو دیکھ کر نماز کو کھڑا ہو جائے گا تو یہ اس کو کہے گا کہ اب نماز کو کھڑا ہوا ہے، پھر اس کے پیشانی پر نشان کر دے گا اور چلا جائے گا۔ اس کے ان نشانات کے بعد کافر مومن کا صاف طور پر فرق واضح ہو جائے گا، امتیاز ہو جائے گا۔ یعنی ابھی حساب کا دن نہیں آیا ہے،
یہیں پر سب کافر مومن جو ہیں وہ طے ہو جائیں گے. یہاں تک کہ مومن کافر سے کہے گا کہ اے کافر میرا حق ادا کر، اور کافر مومن سے کہے گا کہ اے مومن میرا حق ادا کر. یہ روایت حذیفہ ابن اسید سے موقوفاً بھی مروی ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ہے اس کے بعد پھر مختلف اور ان کی تفصیلات کے اندر کہ، اور یہ میں نے ابن کثیر سے لیا ہے، تفسیر ابن کثیر سے، یہ نقل ہے وہاں سے ہے. دابۃ الارض کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی لکڑی اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی. کافروں کے ناک پر لکڑی سے مہر لگائے گا اور مومنوں کے منہ انگوٹھی سے منور کر دے گا، یہاں تک کہ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے مومن کافر سب ظاہر ہوں گے. ابن ماجہ میں حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مکے کے پاس ایک جنگل میں گئے. میں نے دیکھا کہ خشک زمین ہے جس کے ارد گرد ریت ہے. فرمانے لگے یہیں سے دابۃ الارض نکلے گا. بہت الگ الگ روایت ہے کہاں سے نکلے گا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے 4 پیر ہوں گے. صفا کے کھڈ سے نکلے گا، بہت تیزی سے خروج کرے گا جیسے کہ کوئی تیز رفتار گھوڑا ہو، لیکن اس کے باوجود 3 دن میں اس کا جسم کا تیسرا حصہ بھی نہیں نکل پائے گا، یہ اتنا بڑا ہوگا، حالانکہ بہت تیزی سے نکل رہا ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمر سے جب اس کی بابت پوچھا گیا تو فرمانے لگے جہاد میں ایک چٹان ہے، اس کے نیچے سے نکلے گا. میں اگر وہاں ہوتا تو تمہیں وہ چٹان دکھا دیتا. یہ سیدھا مشرق کی طرف جائے گا اور اس شور سے جائے گا کہ ہر طرف اس کی آواز پہنچ جائے گی. پھر شام کی طرف جائے گا، وہاں بھی چیخ لگا کر پھر یمن کی طرف متوجہ ہوگا، یہاں بھی آواز لگا کر شام کے وقت مکے سے چل کر صبح کو اسفان پہنچ جائے گا. لوگوں نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر مجھے معلوم نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس کے جسم پر سب رنگ ہوں گے، اس کے 2 سینگوں کے درمیان سوار کے لیے ایک فرسخ کی راہ ہوگی، یعنی بہت دور ہوں گے سینگ ایک دوسرے سے، اتنا بڑا ہوگا. ابن عباس کہتے ہیں کہ موٹے نیزے کی اور بھالے کی طرح ہوگا. حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بال ہوں گے، کھر ہوں گے، داڑھی ہوگی، دم نہ ہوگی. 3 دن میں بمشکل 1 تہائی باہر آئے گا، حالانکہ تیز گھوڑے کی چال چلتا ہوگا. ابو زبیر کا قول ہے کہ اس کا سر بیل کے سر کے مشابہ ہوگا، آنکھیں خنزیر کی آنکھوں کے مشابہ ہوں گی، کان ہاتھی جیسے ہوں گے، سینگ کی جگہ اونٹ کی طرح ہوگی، شتر مرغ جیسی گردن ہوگی، شیر جیسا سینہ ہوگا، چیتے جیسا رنگ ہوگا، بلی جیسی کمر ہوگی، وینڈے جیسی دم ہوگی، اونٹ جیسے پاؤں ہوں گے. ہر 2 جوڑ کے درمیان 12 گز کا فاصلہ ہوگا. حضرت موسیٰ کی لکڑی اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی ساتھ ہوگی. ہر مومن کے چہرے پر اپنے عصائے موسوی سے، حضرت موسیٰ کے عصا سے نشان کرے گا جو پھیل جائے گا اور چہرہ منور ہو جائے گا. ان تمام انبیاء کے جتنے موجدے ہیں وہ انہیں دے دیے جائیں گے جو لے کر آئے گا وہ. اور ہر کافر کے چہرے پر خاتم سلیمانی حضرت سلیمان کی مہر سے نشانی لگا دے گا جو پھیل جائے گا اور اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا. اب تو اس طرح مومن کافر ظاہر ہو جائیں گے کہ خرید فروخت کے وقت، کھانے پینے کے وقت لوگ ایک دوسروں کو اے مومن اور اے کافر کہہ کر بلائیں گے. دابۃ الارض ایک ایک کا نام لے کر ان کو جنت کی خوشخبری یا جہنم کی بدخبری سنا دے گا. اب حساب کے سے پھر کوئی مطلب ہی نہیں ہوا، سب یہیں پر ظاہر ہو جائے گا. یعنی تو اب ابن کثیر آخر میں لکھتے ہیں یعنی معنی اور مطلب اس آیت، یہی معنی اور مطلب اس آیت کا ہے. یہی آیت جو ابھی آپ کے سامنے تھی. یہ تفصیلات کے بعد ابن کثیر عام طور سے بہت سی روایات کو جمع کرتے ہیں، اس میں کہتے جاتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، یا اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یا یہ قابل یقین نہیں ہے، یہ بھی رائے دیتے جاتے ہیں. یہاں پر یہ جو تفصیلات آپ نے سنی اس پر ان کی رائے کوئی نہیں ہے، تو اس کی یعنی وہ تصدیق کر رہے ہیں. اور آخر میں پھر یہ بھی لکھا ہے کہ یہی معنی اور مطلب اس آیت کا ہے. تو یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایسے ہوں گی، وہ دابہ جو کوئی زمین سے نکلے گا وہ ایسا ہوگا. تو جب ان کے اوپر قول پورا ہو جائے گا تو دابہ نکلے گا زمین سے، تو کلمہم ان الناس، وہ لوگوں سے کلام کرے گا، اس لیے کہ لوگ اللہ کی ہماری آیات کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے. اور دابہ کی آپ نے تفصیلات جو ہمارے پاس بہت سی، وہ حدیث اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، اس کا جو بھی مفہوم ہو، یعنی جو مسلم شریف کی ہے کہ بہت سی نشانیاں اشراط الساعہ بہت سے حدیث کے اندر ہے کہ آخر زمانے میں کیا کیا ہوگا، اس میں سے ایک دابۃ الارض کا نکلنا. اب اس کا کیا مفہوم ہے، یہ مفہوم جو دوسری اور بہت سی روایات کے اندر ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب ان میں آپس میں بھی بڑا کنٹرڈکشنز بھی ہیں، تضاد بھی ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ چیزیں
میں بغیر کسی تبصرے کے میں نے آپ کو سنائے دے رہا ہوں کہ اسے کیا سمجھا جائے اور کس طرح کی باتوں کے اوپر اگر ان چیزوں کو پیش کیا جائے کہیں کہ یہ ہے دین ہمارا، تو اسے لوگ کتنی اہمیت دیں گے۔ دابہ، جس میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چلنے والی چیز کو کہتے ہیں جو اپنے ارادے سے چلے، کوئی دوسرا نہیں چلا رہا ہے بلکہ وہ خود اپنے ارادے سے چلے۔ اس کے واللہ عالم کیا ہوگا آخر زمانے میں، جو کچھ بھی ظاہر ہوگا، میں اس کو آخری طور پر میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو کچھ میری سمجھ میں آتا ہے میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک اب جو لیٹسٹ جس چیز سے سائنٹسٹ پریشان ہیں وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ یہ کمپیوٹرز ہوتے ہیں، ان کے اندر ذہانت یعنی بھری جاتی ہے، ان کو پروگرام کر دیا جاتا ہے، پروگرامنگ ڈالی جاتی ہے، آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، آپ کو صبح سے شام ہو جائے گی، وہ کیلکولیٹ کھٹ سے کر کے نکال دیتے ہیں۔ پھر انہیں کیلکولیٹ کر کے یہ جو اب آ گئی ہیں جو خود سے چلنے والی کاریں ہیں ڈرائیور لیس، تو ان کو پروگرام کر دیا، اب آگے ان کے اندر سینسر لگے ہوئے ہیں، کہاں کون سی رکاوٹیں ہیں، کہاں ہیٹ ہے، کہاں انسان ہے، وہ اس سے بچ کر چلیں گی، خود ہلکی ہو جائیں گی، صاف جگہ ہوگی خود تیز ہو جائیں گی، نکل جائیں گی۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ انٹیلیجنس ذہانت مصنوعی آرٹیفیشل، کہ ان کو پروگرام کر دیا کہ وہ اپنے فیصلے کرتے ہوئے جائیں، تو وہ فیصلے کی پروگرامنگ اس میں ڈال دے گی کہ کس کس چیز کا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ میزائلز ہوتے ہیں، ڈرونز ہیں، یہ ڈرونز جن کے اندر کوئی پائلٹ نہیں ہوتا، اب وہ آ کے بمبارڈمنٹ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو ایریا بھی سلیکٹ کرتے ہیں، وہ ایسا نہیں کہیں بھی جا کر بمباری کر دی انہوں نے، وہ ساری ان کو لوکیشن ان کے اندر فیڈ کی جاتی ہے، اور ایسے ہی نہیں فیڈ کی جاتی، تو ڈھونڈتے رہتے ہیں، لوکیشن پر پہنچنے کے بعد اور بھی کچھ ان کو ڈیٹا دیے جاتے ہیں کہ کس کس طرح کی نیچے تم ایکٹیویٹی دیکھو تو بم گرا دینا وہاں پر، تو وہ ان تمام چیزوں کو وہ ان کا کمپیوٹر جو ہے وہ ڈیٹا کو پروسیس کرتا رہتا ہے، اور پھر وہ ان کے حملے ہوتے ہیں، اس میں کوئی پائلٹ نہیں ہوتا۔ میزائلز ہیں، ہیٹ سیکنگ میزائلز، کدھر سے انسانی ہیومن باڈیز کی ہیٹ کدھر سے نکل رہی ہے، یا اور ان کو جو کچھ بھی پروگرامنگ فیڈ کر گئی تو وہ پیچھا کرتے ہیں، یعنی کہ روٹ دے دیا کہ خالی اتنا ہی نہیں کہ وہاں جا کر گر گئے ہو، بلکہ پھر وہ وہاں بیچ میں گھومتے ہیں اور ان کو جس طرح کی انسٹرکشن دی گئی ویسے وہ نکل کر پیچھا کرتے ہیں۔ تو یہ سب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، مصنوعی ذہانت جو انسان نے پروگرام کیا۔ اب اس وقت ایک سبجیکٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جسے نام دیا جا رہا ہے، اس سے پھر بڑے ڈر اور خوف کا بہت بڑی تعداد ہے سائنٹسٹ کی جو ڈر اور خوف ظاہر کر رہے ہیں کہ آگے تو یہ ان کی ذہانت اگر اور بڑھ گئی تو یہ انسانی نسل کی چھٹی کر دیں گے۔ مطلب کوئی اور نہیں، سائنٹیفک کمیونٹی اس میں دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، تقسیم ہو گئی ہے۔ سائنسداں بعض کہتے ہیں نہیں کوئی خاص اہمیت کی بات نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس درجے کے جن کا نام دنیا میں اس وقت سائنٹسٹ میں ٹاپ پر آتا ہے، اسٹیفن ہاکنس، وہ کہتے ہیں ان کو کہ اگر یہ اس کی جو انٹیلیجنس دی جا رہی ہے ایسی بڑھتی چلی گئی، جو انسان فیڈ کر رہا ہے اس کے اندر، یہ اگر بڑھتی چلی گئی تو ایک اسٹیج وہ بھی آ سکتی ہے جہاں یہ خود اپنی پروگرامنگ شروع کر دے گا، کنٹرول لے لے گا۔ اب بجائے اس کے کہ باہر سے پروگرام کیا جا رہا ہے، یہ اپنے آپ کو ری پروگرام کر لے گا، اپنی پروگرامنگ کو بدل دے گا جو دوسروں نے کی ہے۔ اب انٹیلیجنس بہت بڑھ گئی بھئی۔ وہ بھی تھا ایک چیس پلیئر جو آئی بی ایم نے بنایا تھا، ڈیپ بلیو اس کا نام تھا، اس نے ورلڈ چیمپئن کو ہرا دیا، اس نے اس وقت کے اپنے ورلڈ چیمپئن کو کاسپاروف کو ہرا دیا، ہرایا تو 6 بورڈز ہوئے تھے، 6 گیم ہوئے تھے، 6ٹھے گیم میں جا کر ہرایا۔ تو انٹیلیجنس ذہانت اتنی بڑھ گئی کہ اب اس کے اندر چالیں فیڈ کرتے چلے گئے، وہ امپروو کرتے چلے گئے، اور اس سے پہلے بھی ہوا تھا مقابلہ 1996 سے پہلے جب ہرایا تھا، تو اس سے پہلے کاسپروف یہ ورلڈ چیمپئن یہ ہراتا چلا گیا تھا اسے،
اس میں اور کہ کس چال کا کیا جواب ہونا چاہیے، کیا کیا اور کیلکولیٹ کرو، وہ اور اس میں ڈال دی گئی ایکسپرٹس کی موو سے لے کر، پھر اس نے ہرا دیا. کہ یہ انٹیلیجنس، یہ ذہانت، اگر یہ پروگرامنگ ہم کرتے چلے گئے تو اسٹیفن ہاکنس کا کہنا ہے کہ یہ ایسی بھی اسٹیج آ سکتی ہے جب یہ اپنے آپ کو خود پروگرام کر لے گا، ری پروگرامنگ، اور اپنے آپ کو امپروو کرنا خود سے اس کے اندر آ جائے گی کہ امپروو بھی اپنے آپ کو کرنے لگے گا انسان کے کیے بغیر. اب امپروومنٹ بھی بڑے فاسٹ ریٹ کے اوپر، بڑی تیز رفتار کے ساتھ میں. تو اب انسان کی جو لمیٹیشنز ہیں، جو حدود ہیں بیولوجیکل اپنے اس جسم کے ساتھ میں، اس کا ایوولوشن یا ارتقاء تو سلو ہے کہ ایک دم سے بہت تیزی کے ساتھ میں اگلی نسل کے اندر کچھ معلومات اور ذہانت بڑھ جائے گی، لیکن اسی نسل کے اندر بڑی تیزی سے انسان خود تیزی کے ساتھ میں اور ذہین ہوتا چلا جائے، تو ایسا نہیں ہے. اس کی اپنی کچھ بیولوجیکل لمیٹیشنز، کچھ حدود ہیں. اور وہ مشین جب اپنے آپ کو امپروو کر لے گی اور وہ خود پروگرامنگ شروع کر دے گی تو وہ بڑی تیز رفتار کے ساتھ میں وہ بڑھتی چلی جائے گی ذہانت اس کی، اور پھر وہ انسانوں سے آگے بڑھ جائیں گے اور پھر انسانوں پہ قبضہ کر لیں گے یا انسانوں کو تباہ کر دیں گے. اس لیے کہ وہاں کانشیسنیس یا کوئی اچھے برے کا تصور تو ہے نہیں. اس کو اگر کچھ کرنا ہے اس نے خود پروگرام کر لیا، اب اسے ڈی ایکٹیویٹ بھی نہیں کر سکتے. وہ پروگرامنگ اس نے اپنے خود کر لی، اس سسٹم کو اس نے ہٹا دیا جس سے ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے تھے. تو اب یہ بہت بڑے بڑے، سب نہیں، اس کے مخالف بھی ہیں بہت سے سائنٹسٹ، لیکن بہت سے بڑے بڑے سائنٹسٹ اس امکان کو، اس پروبیبلٹی، سمبھاونا کو اب منع نہیں کر رہے، کہہ رہے بہت خطرہ ہے. بلکہ ایک انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے اس کی تحقیقات کے اوپر کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ایسے کنٹرول کیا جائے کہ صرف وہ اچھے مقصد کے لیے استعمال ہو. $1 بلین اس کے لیے الگ کیے گئے ہیں، اس میں اسٹیفن ہاکنس بھی ہیں، اس کے اندر بل گیٹس بھی ہیں، مائکروسافٹ کے جو فاؤنڈر ہیں، اس کے اندر اسپیس ایکس، یہ جو مریخ کے اوپر، مارس کے اوپر جو پلینس بھیج رہے ہیں، اس کے CEO، اس کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ بھی ہیں. تو یہ سب جو ہیں، یہ وہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ اس کی کوشش کر رہی ہے کہ آگے اگر انٹیلیجنس اس کی بہت بڑھ جائے تو کیا طریقہ ہو کہ وہ صرف ڈسٹرکٹیو نہیں ہو، تباہ نہیں کرنے والی نہیں ہو. اب اس پر چل رہی ہے بات، اور بہت ایک الگ سبجیکٹ ہے زبردست. اگر کبھی ایسا ہو جائے، میں تو صرف اس اگر کی بات کر رہا ہوں، میں اگر ایسا ہو جائے کہ وہ پروگرام خود کو کرنے لگے، مشین خود، اور پھر انسانوں سے وہ آگے بڑھ جائے اور پھر انسانوں کو تباہ کرنا خود سے شروع کر دے ان کی مرضی کے بغیر، اگر یہ حالت ہو جائے انٹیلیجنس کی، اگر سچ مچ کوئی اسٹیج کبھی ایسی آ جائے، تو اب وہ اپنے ارادے سے کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے. تو ایک مفہوم آگے کے دور کے اندر سائنٹیفک یہ ہو سکتا ہے، آئندہ زمانے کے اندر، کہ دابت الارض، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک زمین سے اب وہ اس کے اندر جانداروں کی کوالٹیز آ گئیں، تھی تو نہیں جان، لیکن دوسروں کے ارادے سے نہیں، دوسروں کے پروگرامنگ سے نہیں، وہ اپنی پروگرام میں اپنے ارادے سے اگر کچھ کرنے لگ جائے. ایسی اسٹیج اگر بات کے دور میں کبھی آ جائے، بعض سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی 21 سینچری میں ہو جائے گا ایسا، بعض کہہ رہے ہیں نہیں ہو پائے گا، لیکن بڑے سائنٹسٹ ہیں بعض جو کہہ رہے ہیں، بعض کہہ رہے ہیں اگر ہوا بھی تو ابھی صدیاں لگیں گی، سینچریز لگیں گی، جو کچھ بھی ہو حقیقت. لیکن اگر کبھی ایسا ممکن ہوا تو ایک پروبیبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ دابہ اس کو کہا گیا ہو آگے کے دور میں. یہ قرآن کے الفاظ ایسی زبان کے اندر ہوتے ہیں کہ ہر دور کے لوگ اس سے کچھ سمجھ سکیں، ان کے لیے ناقابل فہم نہیں ہو، تو لوگ سمجھے میں ہوگا کوئی جاندار. اب اس کی تفصیلات نہیں معلوم، تفصیلات پھر ایسی گڑ لی گئی جو اس کے اندر شامل کر دی کتابوں کے اندر جو میں نے آپ کو سنائی. تو جب کوئی اپنے ارادے سے کام کرنے لگے اور موو کرنے لگے تو وہ بھی ایک جانداروں کی صفات والی چیز ہو گئی. تو اور چونکہ زمین کے میں جیسے انسان کو کہا کہ تمہیں زمین سے نکالا، سارے انسانوں کو بھی تو یہ کہا منہا خلقناکم، اسی سے تمہیں پیدا کیا ہے، تو انسانوں سے تمہیں زمین سے نکالا، ایسے یعنی زمین کے مادے سے پیدا کیا، زمین کے میٹیریل سے، میٹر سے. تو ایسے ہی یہی الفاظ ہیں من الارض، یعنی کہ وہ زمین سے بڑی تیزی سے نکل رہا ہے، بہت عرصے میں ایک تہائی باہر کو نکلا، پھر اس کے سینگ ایسے ہوں گے اور آنکھیں ایسی ہوں گی اور خنزیر کی طرح ہوں گی اور ماتھا ایسا ہوگا، اور پھر یہی سارے فیصلے بھی کر دے گا وہ آخرت والے، اور سارے انبیاء کے معجزے جو ہے وہ ساتھ میں لے کر آئے گا، حضرت موسیٰ کی لاٹھی لے کر آئے گا، سلیمان کی انگوٹھی لے کر آئے گا. تو یہ سب دیو مالائیں ہیں.
اس کے اندر اپنی انٹیلیجنس ہوگی، اپنے ارادے سے کرنے لگے گا، تو ایک دابۃ الارض کا آخر کے زمانے کے اندر ایک سائنٹیفک مفہوم یہ بھی ممکن ہے۔ ایک اور بھی مفہوم اس کا نکلتا ہے یا نکل سکتا ہے، جب وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب حجت پوری ہو جائے گی۔ حجت پوری ہونا اسے کہتے ہیں جب قول ان کے اوپر مکمل ہو جائے گا۔ حجت پوری ہونا اسے کہتے ہیں کہ ہر پروف آ گیا، ہر ایویڈنس آ گیا، ثابت ہو گیا کہ حق کیا ہے، اور پھر بھی انکار کیے چلے جانے، تو حق کا ثابت ہو جانا ساری دلیلوں کے ساتھ میں، اسے کہتے ہیں حجت پوری ہونا۔ تو اس وقت بھی پھر نہیں ماننے والوں کے لیے کہ اب ہماری آیات پہ یقین نہیں رکھتے تھے، دابۃ من الارض، زمین سے دابہ، زمین سے نکلنا عربی زبان کا محاورہ ہے، دنیا کی اور زبانوں میں بولا جاتا ہے۔ ایک بہت چھوٹا جس کی کوئی پاور نہیں ہو، حقیر، اسے کہتے ہیں کہ بالکل ایسا جیسے زمین میں دھسے ہوئے ہیں، اب وہ اس میں سے ابھرے واپس۔ تو ایک دابہ کوئی چھوٹی سی جماعت ہوگی، اور وہ نکل کر لوگوں سے کلام کرے گی اور کہے گی کہ دیکھو وہی سب کچھ ہے یا نہیں ہے، تم لوگ یقین نہیں کرتے تھے اور ہم اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی جماعت ہوگی جو پھر نکلنے کے بعد کہے گی حجت پوری ہو گئی تھی، اب تم دیکھو کہاں جاؤ گے بھاگ کر۔ حالات یہ ہیں، یہ بھی اس کا مفہوم ہو سکتا ہے، لیکن وہ کم از کم وہ دیومالائے نہیں ہے واقعی، واللہ عالم جو بھی دابہ کی حقیقت ہو آئندہ دور میں۔ اور ایک ایک لفظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں اور بہت سی چیزوں پر اطلاق ہوتا ہے، تو ضروری نہیں کہ صرف وہ ایک چیز ہو اور اس کی حقیقت حدیث نے جو کچھ بتایا اور آگے کے دور میں جا کر کچھ اور چیزیں واضح ہوں کہ اس کی اصل حقیقت دابہ کی کیا ہے جس کا قرآن کے اندر تذکرہ ہے۔ لیکن یہ دو مفہوم، اس کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور پھر جب ہم سب کو اکٹھا کریں گے، حشر کا دن ہوگا جس دن سب کو اکٹھا کریں گے، فوج ہر امت کے گروہ ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اب ان کی کیٹیگری وائز جو ہے وہ ان کو سارٹ آؤٹ کیا جائے گا، ان کی درجہ بندی ہوگی۔ حتیٰ اذا جاؤ، جب سارے کے سارے آ جائیں گے، سب حاضر ہو جائیں گے، قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون، جب سب آ جائیں گے تو یہ پھر سوال کیا جائے گا کہ تم نے ہماری آیات کو جھٹلایا، حالانکہ اس تمہارے علم نے اس کا ان آیات کو انکمپاس نہیں کیا تھا، احاطہ نہیں کیا تھا۔ بڑی اہم بات ہے، کوئی چیز سمجھ میں تب آتی ہے جب علم وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اب اگر کسی ایک پچھلے دور کے اندر آپ یہیں سے بیٹھے ہوئے ہزاروں کلومیٹر دور کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، پکچرز بھی جا رہی ہیں، کوئی درمیان میں تار نہیں ہے، یہ اب سے 25-30 سال پہلے تک ناممکن تھا، اور اگر کوئی کہتا تو اس کا یقین نہیں کیا جاتا کہ ایسا بھی ممکن ہوگا۔ بھائی کوئی تار جائے گا اندر سے، کہیں سے زمین کے اندر سے جائے گا، اس سے تو ہو جائے گا کمیونیکیشن۔ وہ ایسے ہی ہر ایک بات چیت کر لیا کرے گا، بڑی تیزی کے ساتھ میں نئے نئے آپ کے ایپس آ رہے ہیں اور ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے۔ آپ نے ایک موبائل خرید لیا، وہ خرید لیا کسی اور کے نام سے، وہ خریدا آپ نے کہیں وشاکھا پٹنم کے اندر، اب میرے پاس کال آتی ہے، مجھے اس کی ٹرو کالر اب وہ الگ آ گیا ایپ، اس نے بتا دیا کہ یہ وہ وشاکھا پٹنم کے نہیں ہیں، یہ رامپور سے بول رہے ہیں، نام ان کا یہ ہے۔ تو اب یہ ساری یہ جتنے ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں یہ کچھ عرصے پہلے تک ناممکن تھے کہ اس پر یقین کیا جا سکتا ہے، لیکن آج چیزیں آتی پہلے علم نہیں پہنچا تھا وہاں تک۔ جیسے جیسے علم کسی چیز تک پہنچ جاتا ہے، وہ ناممکن جو کسی وقت تک کوئی چیز ہوتی ہے وہ ممکن بن جاتی ہے۔ تو جتنی ناممکنات ہیں، جتنی اسمبھو چیزیں ہیں، جو امپاسبلٹیز ہیں، وہ لگاتار علم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ پاسبلٹیز میں کنورٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں، وہ ممکن ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ آریہ سماج کے بانی جو تھے سوامی دیانند سرسوتی، انہوں نے کہا تھا نا کہ ان کا اب آریہ سماج اسی کو مانے چلا جا رہا ہے، بھئی ترمیم کر لیجئے، اس میں آپ ماڈیفائی کر لیجئے ان کی بات کو۔ انہوں نے خود کہا تھا دیانند سرسوتی نے کہ میری باتیں جتنی دلیل سے ثابت ہو ماننا، جو نہیں ہو مت ماننا۔ تو اب انہوں نے یہ کہا تھا کہ
خدا کچھ پیدا، ایشور کچھ پیدا نہیں کرتا، کریٹ نہیں کرتا نئے سرے سے. پیدا کرنے کا مطلب یہ کہ جو چیزیں پہلے سے موجود ہیں ان سے ادھر سے وہ جوڑ ملاتا رہتا ہے. مادہ بھی موجود ہے، روحیں بھی موجود ہیں، ان کے کمبینیشن جو ہے وہ بناتا رہتا ہے. پاورفل زیادہ ہے ان دونوں سے، ورنہ مادہ بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے، میٹر بھی، اور روح یا ارواح وہ کہتے تھے کہ یہ بھی سب ہمیشہ سے ہیں. نہ ان کو کریٹ کسی نے نہیں کیا. لیکن یہ ناممکن بات ہے کہ کچھ نہیں تھا اور ہو جائے. کچھ ہو غیر محسوس حالت میں ہو، بہت سٹل ہو، وہ بڑی سوکشم اوستھا میں ہو، اور اس کے بعد پھر اس کو پھیلا دیا جائے، اس کو ظاہر کر دیا جائے، یہ تو ممکن ہے. لیکن یہ ناممکن بات ہے کہ کچھ نہیں تھا اور ہو گیا، یہ ناممکن ہے. تو اب انہوں نے خود سوال جواب کے اپنے ستیارتھ پرکاش پہ سوال جواب کی شیلی میں، سوال جواب کے انداز میں لکھا ہے کہ پہلے اسی طریقے سے کتابیں لکھی جاتی تھیں کہ وہ یہ کہتا ہے اس نے یہ سوال کیا، میں یہ جواب دیتا ہوں. تو اس میں انہوں نے سوال قائم کیا کہ وہ تو ایشور تو سرو شکتیمان ہے، قادر مطلق ہے، وہ آل پاورفل ہے، تو پھر وہ ناممکن تو تم اپنی بات کر رہے ہو نا. وہ تم جب آل پاورفل کا کیا مطلب ہے؟ وہ ناممکن کو تم کہہ رہے ہو ناممکن ہے، وہ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا نہیں، ناممکن کو ایشور بھی نہیں کر سکتا، جو چیز امپاسبل ہے اسے ایشور بھی نہیں کر سکتا. تو وہ تو جو تمہارے بس میں بہت سی چیزیں نہیں ہیں لیکن پاسبل ہیں، وہ ایشور کر سکتا ہے. اب اس بحث کو چھوڑتے ہوئے اصل بات کیا تھی کہ ان کے دور تک جو چیزیں ناممکن تھیں وہ چیزیں کچھ ہی دنوں کے بعد ممکن ہو گئیں. ساری ناممکنات جتنی بھی امپاسبلٹیز ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ممکن ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہ ایسے ہو رہا ہے کہ علم بڑھ رہا ہے. علم جب کسی چیز تک نہیں پہنچتا تو وہ چیز امپاسبل کہلاتی ہے، ناممکن. جب علم کسی چیز تک پہنچ جاتا ہے تو وہ چیز پاسبل ہو جاتی ہے، ممکن. تو ناممکن ممکن میں بدلتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ علم بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ جو سرو گیانی ہے، جسے وہ خود آریہ سماج یہ کہتا ہے کہ وہ اس کو تو مستقبل کا بھی، فیوچر کا بھی سارا علم ہے. ہم جیسے جیسے فیوچر میں جا رہے ہیں علم بڑھ رہا ہے نا، چیزیں ناممکن سے ممکن ہوتی چلی جا رہی ہیں. لیکن جس کا علم مستقبل اور فیوچر تک کمپلیٹ ہے اور مکمل ہے، کہ آج حاصل نہیں ہونا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ علم نہیں بڑھے گا، بلکہ علم اس کا فیوچر کا، مستقبل کا بھی مکمل، آخر تک کا سارا علم جس کو ہے. علم سے ہی تو چیزیں ناممکن، علم نہیں ہونے سے ناممکن ہوتی ہے، علم ہونے سے ممکن ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ناممکن لفظ بولا ہی نہیں جا سکتا. تم آج جس چیز کو ناممکن کہتے ہو وہ کل ممکن ہو جاتی ہے. کہا کہ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، تم نے ہماری آیات کو جھٹلایا، علم تمہارے علم نے اس کا احاطہ نہیں کیا تھا. سائنٹیفک پروگریس ہو رہی ہے، قرآن کتنی چیزوں کو اللہ کی آیات جو کائنات میں بکھری ہیں کھولتا چلا جا رہا ہے، ان کا تم انکار نہیں کر سکتے جب تک ان چیزوں کی تحقیق نہیں کر لو، تمہارا علم نہیں پہنچ جائے. اور چھوٹے لیول کے اوپر میں بات کروں آپ سے، آپ سب سے تعلق ہے اس کا. سمجھ میں نہیں آتا، عربی نہیں آتی، تو تمہارا علم احاطہ نہیں کر رہا، اس لیے تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ کیوں نہیں سیکھتے؟ کیوں تم ادھر ادھر مختلف الگ الگ جو کنٹراڈکٹری باتیں کہہ رہے ہیں، متضاد باتیں کہہ رہے ہیں، ہر ایک الگ الگ اپنے گروپس کی باتیں جو ہیں آنکھیں بند کر کے مانتا چلا جا رہا ہے. خود غور کیوں نہیں کہتے؟ کہتے ہیں عربی نہیں آتی تو سیکھ لیجئے، انگلش کیوں آتی ہے؟ تو اس کو ضروری نہیں سمجھا اتنا. تو تمہارے علم نے احاطہ نہیں کیا. علم ہونا بہت ضروری ہے اللہ کی آیات کو سمجھنے کے لیے. ام ماذا کنتم تعملون، بڑے عجیب الفاظ ہیں. علم حاصل نہیں کیا، اللہ کی آیات سمجھ میں نہیں آتی تھی. بہت سی باتوں کو جن کو علم تھا انہوں نے سمجھایا تھا، اس پہ جا کر انکار کرتے کہ تو غلط ہے، اس کی کوشش نہیں کی. تم نے علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، تم کر کیا رہے تھے دنیا میں؟ ام ماذا کنتم، یا پھر تم یہ بتاؤ کہ تم دنیا میں کیا کرتے کیا رہے بھائی؟ اب وہ پیسے کماتے رہے، کھانے کی تم کیا کر رہے تھے؟ ارے کس لیے بھیجا تھا؟ کرتے کیا رہے تم دنیا میں؟ بڑے عجیب الفاظ ہیں یہ اس کے ساتھ میں کہ تمہارے علم نے اللہ کی آیات کے احاطہ نہیں. پھر تم کر کیا رہے تھے دنیا میں؟ کیا کرتے رہے تھے؟ یہ تو سب ویسٹ کر رہے تھے، ضائع کر رہے تھے ٹائم اپنا. ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا، اب ملے گا نہیں. وہاں کیا کرتے رہے بھائی؟ تمہیں جس لیے بھیجا تھا اس کے لیے تمہیں اپنے علم کو لگاتار بڑھاتے چلے جانا تھا. اللہ کی آیات زیادہ سمجھ میں آتی. تم کر کیا رہے تھے پھر؟ یہ تو وقت ضائع کر رہے تھے، فضول جو کچھ کر رہے تھے وہ سب فضول ہو گیا. وہ سب کرتے، اس کے ساتھ کرتے،
یہ تو ضروری تھا. تو جو اصل کام تھا وہ تو کر نہیں رہے تھے, تو پھر کیا کر رہے تھے؟ پھر تو وہ سب فضول تھا, بیکار تھا. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ, اب حجت پوری ہو جائے گی, ہمارا قول ان پر ثابت جب ہو جائے گا. بِمَا ظَلَمُوا, اس لیے کہ ثابت اس لیے ہو جائے گا کہ انہوں نے زیادتیاں کی, ظلم کیا, انہوں نے چیزوں کو اپنی جگہ سے, اپنے مقامات سے ہٹایا, ثابت ہو گیا. فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ, تو اس دن ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی. اب حساب دیتے کوئی, اب وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ وکیل صاحب کھڑے میں وہ ان کی طرف سے بول رہے ہیں, مجرم کی طرف سے, اور ثابت کیے چلے جا رہے. عدالت نے چھوڑ دیا, باعزت بری کر دیا. ابھی ایک کیس میں باعزت بری کیا, میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ مجرم ہی تھے وہ, لیکن ابھی کل ایک کیس کے اندر آیا, وہ آروشی مرڈر کیس کے اندر بڑا پبلسائز ہوا تھا. عدالت نے کہا ثبوت کافی نہیں تھے, تو ممکن ہے کہ وہ بے قصور ہوں, اور ممکن ہے قصوروار ہوں, لیکن وہ باعزت بری اس لیے کر دیا کہ ثبوت جو رکھے گئے وہ سفیشینٹ, کافی نہیں تھے ان کو مجرم ثابت کرنے کے لیے. تو وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ ایک وکیل جو ہے وہ جھوٹے کی طرف سے بھی لگا ہوا ہو اور ثابت کرے اور بچا کر لے جائے. ہاں کہ یہ سب کچھ ثابت ہو جائے گا, سب چیزیں ایسے سامنے ہوں گی کہ سب کچھ ایسے ثابت ہو جائے گا کہ تم کوئی وکیل کھڑا نہیں کر سکو گے, زبانیں بند ہو جائیں گی, جواب دیا ہی نہیں جا سکے گا, اس لیے کہ سب کچھ وہاں ثابت ہوگا. پھر ایک آیت ہے, دیکھیے اسے کہتے ہیں آیت, اللہ کی آیات. ایک آیت جو ہے وہ پھر درمیان میں تذکرہ فرما دی, جب تک تمہارا علم احاطہ نہیں کرے, یہ سب اللہ کی آیات ہیں جو کائنات میں بکھری ہوئی ہیں, تو اس وقت تک تم انہیں جھٹلا نہیں سکتے. الم یرو انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا, تم دیکھتے نہیں, یہ بھی اللہ کی آیت ہے, کائنات میں جو پھیلی ہوئی ہے. آیت کہتے ہیں ایسی چیز کو, بہت کمپریہنسو ورڈ ہے, بہت جامع لفظ ہے آیت. آیت کے معنی خالی نشانی نہیں ہے, بعض جگہ ہم نشانی ترجمہ کرنا ہوتا ہے. آیت اسے کہتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کا, جس کے اوپر کوئی کنٹرول نہ ہو. اللہ, وہ چیزیں جو ظاہر ہوں, جو اللہ کے قانون کے مطابق, وہ سب آیات ہیں جس پر کوئی دوسرا کچھ اور نہ کر سکے. دیکھتے نہیں کہ ہم نے رات کو سکون کے لیے رات کو بنایا تاکہ لوگوں کو سکون ہو, آرام کر سکیں. والنہار مبصرا, دن کو روشن کیا تاکہ اپنے کام کر سکیں. یہ ترتیب نہیں ہوتی تو ساری دنیا پاگل ہو جاتی, تم لوگ پاگل ہو جاتے. ہمیشہ ایک جگہ کا قرآن میں کہ اگر رات نہیں ہوتی, ہمیشہ دن ہوتا, تب بھی کوئی لا نہیں سکتا تھا, واپس سب پاگل ہو جاتے. اور اگر ہمیشہ اندھیرا رہتا, ہمیشہ رات ہوتی, تب بھی تمہاری زندگی نہیں گزرتی. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, ماننے والوں کے لیے, ایمان لانے والوں کے لیے یہ اللہ کی آیات ہیں, اس کے اندر اللہ کی آیات ہیں. یہ جو پھر ایک گنانے کے بعد پھر واپس اس کے اوپر آئے, بیان کے اوپر جو پہلے سے چل رہا تھا, جس دن تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا, فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, آسمان اور آسمانوں, ساتوں وہ سارے سسٹمز, ان میں اور زمین میں جو بھی ہوں گے, ان پہ ایک زبردست گھبراہٹ طاری ہوگی. اللہ من شاء اللہ, سوائے اس کے کہ اللہ کی مشیت, اللہ کے قانون کے مطابق ہی ہوتی ہے مشیت, جس کے لیے اللہ کی مشیت ہو, ان کے علاوہ سب پر ایک زبردست گھبراہٹ ہوگی. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ, اور سب دم دبائے, مطلب بھیگی بلی بنے, جسے ہم محاورے میں کہہ رہے ہیں, عاجز ہو کر سب حاضر ہو جائیں گے. اس میں کسی کے اندر اس وقت عقل کی یا کوئی نافرمانی کرنے کی یا اپنے آپ کو روکنے کی کوئی جرت نہیں ہوگی, طاقت نہیں ہوگی. اس دن ایسی زبردست گھبراہٹ ہوگی, اب سب حاضر ہو جائیں گے. یہ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ, جس دن سور میں پھونکا جائے گا. ہماری زبان میں ہم بولتے ہیں نا سور پھونکا جائے گا, ٹھیک ہے, سور میں پھونکا جائے گا. کیا چیز ہوگی, کسے کہا گیا ہے, اس کی صحیح کیفیت کم از کم ابھی تک تو کسی کو نہیں معلوم دنیا میں کہ یہ کیا چیز ہوگی. جنگ کے وقت جو اعلان ہوتا ہے, اور ایک نرسنگا کہہ لیں, اسے ٹرمپٹ کہہ لیں, اعلان جنگ, جو جنگیں ہوا کرتی تھیں پہلے, طریقہ تھا یہ کہ انہیں پھونکتے تھے اور زور کی ایک آواز ہو گئی کہ اب جنگ شروع ہو گئی, اعلان جنگ, تو اسے سور کہتے تھے. اب سور میں پھونکا جائے گا, ایک زبردست آواز ہوگی یا زبردست اعلان ہوگا. وہ کیا چیز ہوگی, کہ کیا شکل ہوگی, کوئی مادی چیز نہیں ہوگی, میٹیریل نہیں ہوگی. یہاں پر مادی دنیا کے اندر اس کے اثر, اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے. اب اللہ کے جو فوجیں ہیں یا اللہ کے فرشتے ہیں, وہ کیا کریں گے جسے کہا ہے سور میں پھونکنا, اس کیفیات کا ہمیں علم نہیں, ہم نہیں جانتے. لیکن اسے, اس بات کو قرآن نے مختلف انداز میں کہا ہے دوسری جگہوں پر. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, ایک ڈانٹ کی طرح ہوگی, زبردست ڈانٹ.
اب جسے سور میں پھونکا جانا کہتے ہیں، یہ کیا کسی چیز میں پھونکنا سچ مچ ہے یا تمثیلی زبان ہے، اس کی کیفیت تو نہیں معلوم، لیکن اس کے جو ایفیکٹس ہوں گے وہ یہ ہوں گے، ایک زبردست آواز، ایسا جیسے کہ ڈانٹ دیا گیا سب کو، پھر تو ایک زبردست ڈانٹ ہوگی. یہ سورہ یاسین میں کہا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو سب بھاگے ہوئے دوڑے ہوئے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر بھاگے چلے آ رہے ہوں گے. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، یہ ہائے ہماری کمبختی، ہم پر افسوس کہ یہ ہمیں کس نے جگا دیا، ہماری مرقد، ہمارے نیند آرام گاہوں سے کس نے اٹھا دیا ہمیں. هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، یہ وہ دن جس کا رحمان نے وعدہ فرمایا تھا اور سچے رسولوں نے، رسول سارے سچے تھے، انہوں نے سچ کہا تھا. تو وہ اس کے بارے میں کہا کہ یہ اس دن یہ ہوگا. ان کانت، یہ ابھی چل رہی ہے وہی سورہ یاسین کا بیان. تو یہ کیا ہوگا نفخ فی الصور، سور میں پھونکنا. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، ایک زور کی آواز ہوگی، صیحہ ایک چیخ جیسی ہوگی، ایک زبردست، کہیں کا ایک زبردست ڈانٹ ہوگی، کہیں کا ایک زبردست چیخ جیسی آواز ہوگی. فاذا هم جميع لدینا محضرون، اور سب اکٹھے ہو کر کے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. یہ سورہ عبس تین چار چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، وہاں صیحہ کہا تھا، ایک زبردست چیخ ہوگی، زجرہ کہا تھا، ایک ڈانٹ ہوگی. اب یہ الگ الگ کیفیات سے سمجھایا ہے. ہوگی زبردست آواز جس سے دہشت طاری ہو جائے گی. یہ ہوگا سور میں پھونکنے کا ایفیکٹ، وہ سور میں پھونکنا جو کچھ بھی ہے، یعنی یہ ہوگا ایک زبردست آواز ہوگی. اسے ڈانٹ مان لیں اس لیے کہ سب کو ماننا پڑ جائے گا، سب نکل آئیں گے، مردے بھی زندہ ہو جائیں گے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کانوں کو بہرا کر دینے والا شور. تو ہوگا یہ اس دن، یہ یوم یفر، یہ گھبراہٹ کا عالم جو قرآن نے اور جگہوں پہ بتایا. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن اپنے بھائی سے بھاگے گا، بھائی کی پرواہ نہیں ہوگی. وامہ وابیہ، انسان اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. وصاحبتہ وبنیہ، اپنے شوہر اور بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اور ہر آدمی جو ہے وہ ایسا ہوگا اس دن، اس کی شکل یہ ہوگی اور اس کی حالت یہ ہوگی کہ کسی کی پرواہ اس کو نہیں ہوگی، ہر ایک سے بے پرواہ ہوگا، صرف اپنی پڑی ہوگی. گھبراہٹ کے بارے میں بتایا کہ گھبراہٹ کا انداز کیا ہوگا. اور بتایا دوسری جگہ کہا ایک زلزلہ ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ایک زلزلے سے بالکل ایسا زلزلہ کہ پوری زمین ہلا دی جائے گی زبردست طریقے سے. واخرجت الارض اثقالها، اور زمین کے سارے جتنی اندر چیزیں تھیں، یہ اندر جتنی دھاتیں تھیں، جتنے میٹلز تھے، پریشیس میٹلز تھیں، آئل تھا، اور معلوم نہیں کیا کیا لاوا، جتنی چیزیں تھیں وہ سب باہر نکل آئیں گی، وہ سب باہر. یہ پہاڑ ختم ہو جائیں گے زلزلے سے، جیسے اونچی بلڈنگز ختم ہو جاتی ہیں. قرآن نے کہا بیلنس کے لیے ہیں، ان کی نیو بھی ہیں. جب بڑی بڑی بلڈنگز ڈھیر ہو جاتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے گجرات کے زلزلے میں، جو وہاں کچھ میں جو زلزلہ آیا تھا، کچھ میں جو زلزلہ آیا تھا وہاں پر ہم نے دیکھا ہے، یقین ہی نہیں آتا، ایسی بستی کو دیکھا، یہ یقین صرف پتھر دور تک، یعنی پتھر محسوس ہونا کہ کسی بلڈنگ کے ہیں، بلڈنگ ٹوٹی، یہ سلیب ہے، یہ سیڑھیوں کا ایک ٹکڑا ہے، یہ پورا گاؤں، ایسا یقین نہیں آتا تھا کہ یہ ان میں سے ایک پتھر کو دیکھ کے بھی یہ سمجھا جا سکے کہ یہ کسی بلڈنگ کا پارٹ ہوں گے. دور تک صرف پتھر پتھر پتھر، وہ پورا گاؤں ایسے تھا کہ یہ سمجھا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ یہ بلڈنگز کا ملبہ ہے. کہا کہ یہ تو بلڈنگز تھی ڈھیر ہو گئیں ایک زلزلے سے، ذرا سے زمین ہلی ایک چھوٹے سے حصے کے اندر. کہا کہ وہ جو زلزلہ ہوگا اس میں پہاڑ بالکل چور چور ہو جائیں گے. ایسے چور چور تھوڑی ہو جائیں گے، پھر وہ تو بالکل ایسا ہو جائیں گے جیسے ریت اڑتی پھر رہی ہے، بادل اڑتے پھر رہے ہیں. آگے کہا ہے تو جب یہ بیلنس زمین کو جو کیے ہوئے تھے، جب یہ اونچائیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر جو گہرائیاں ہیں وہ سمندر، یہ گہرائیاں اوپر آ جائیں گی، زمین کا سارا نظام بدل جائے گا. تو پھر جو ہیٹ ہوگی اس وقت گرمی بے پناہ ہوگی، سایہ کوئی نہیں ہوگا، پانی سارا ختم ہو جائے گا زمین پہ سے. اندر سے زمین میں جگہ جگہ جو بہت سے گیپس ہیں، اندر کی جتنی چیزیں ہیں ابھی نکل کے اس میں سے نہیں آ پاتی، اوپر کے پریشرز ہیں، پانی ہے، دوسری اور چیزیں ہیں، وہ جب اوپر کا پریشر ختم ہو جائے گا تو اندر سے چیزیں جو ہیں اس گیپ کو آ کے فل کر دیں گی، وہ سب برابر ہو جائے گا. تو زمین اپنے اندر کی چیزیں ساری نکال کر ڈھیر کر دے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کی سمجھ کہے گا یہ ہو کیا رہا ہے.
اس کی عقل کام نہیں کرے گی یہ آج کیا ہو رہا ہے. وقال الانسان ما لہا، یہ گھبراہٹ کے عالم کی جو بات کہی اسے مختلف انداز میں قرآن نے اس دن کے ڈسکرائب کیا ہے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. ایک مطلب تو اس آیت کا آج کے دور کے لیے ہے. یہ قرآن کا معجزہ یا قرآن کا اعجاز ہے. یہ پہاڑ جنہیں تم سمجھتے ہو نا یہ فکسڈ ہیں ایک جگہ، یہ فکس نہیں ہے. بادل اڑتے ہوئے تمہیں نظر آتے ہیں، ان کا بھی موومنٹ ہے، یہ موو کر رہے ہیں. یہ ایسا ہے جیسے بہ رہے ہوں بادلوں کی طرح. یہ سارے پہاڑ زمین کے اس وقت بھی جیسے ہمالیہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پلیٹ زمین کی پلیٹس ہیں وہ جب آپس میں اور ایک دوسرے کو پریس کر رہی ہیں جس سے یہ ہمالیہ بنا ہے، یہ اور اونچا ہو جائے گا اس لیے کہ ابھی پریس کرنا اس کا جاری ہے، اس کی ہائٹ بڑھے گی. اور اب یہ پھر بات کو ڈھیر ہو جائیں گی چیزیں. تو کہا کہ یہ اس وقت بھی موو کر رہے ہیں. یہ کانٹیننٹس آر اڈرفٹ، یہ سارے جتنے کانٹیننٹس ہیں، یہ جتنے بر اعظم ہیں، یہ سب تیر رہے ہیں. ان کی شکلیں بدلی ہیں، پہلے کچھ اور تھیں، اب شیپ کچھ اور ہو گئی. ہاں یہ رفتار ایسی کہ تمہیں نظر نہیں آتی، ورنہ موومنٹ شکل وہی ہے. وہ جیسے کہ یہ کوئی کہا کہ یہ ایسا ہے جیسے بادل تیر رہے ہوں. یہ تو ایک سائنٹیفک فیکٹ تھا، ایک حقیقت، ایک فینومینا جس کا تذکرہ اس آیت کے اندر ہے. لیکن اس آخر دور کے لیے پھر اس آیت کے اندر یہ بات کہی گئی کہ تم جن پہاڑوں کو یہ سمجھتے ہو کہ وہ فکسڈ ہیں، جمے ہوئے ہیں، وہ اس دن بادل جیسے بادل کے ذرے جیسے اڑتے پھر رہے ہوں گے نا، تو ایسے ریت سارے میں اڑتی چلی اس طریقے سے وہ اڑ رہے ہوں گے اور ختم ہو چکے ہوں گے. جیسے ایک غبار ہوتا ہے کسی جگہ، وہی جیسے کسی بلڈنگ کے گرنے سے ایک زبردست غبار ہے، ایک زبردست دھول کا طوفان ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا، تو ایسے پھر یہ ایک دھول کے طوفان کی طرح کی ہو جائیں گے. یہ سنا اللہ الذی اتقن کل شیء، اور یہ اللہ کی کاریگری ہے. اس نے اس موومنٹ والی چیزوں کے اندر بھی ایک بیلنس رکھا ہے اور ان سب کو بالکل اپنی اپنی جگہ کے اوپر بہت فرم اور بہت قائم جو ہے وہ بنا رکھا ہے. یہ اللہ کی کاریگری ہے. انہ خبیر بما تفعلون. تو پھر وہ اتنی کاریگری اور اتنی پاور اور اتنی قدرت والا مالک اور اللہ، تم جو کچھ کرتے ہو وہ اس سب کی بھی خبر رکھتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو حسنات لے کر آئے گا، جو بیلنسڈ ڈیڈز لے کر آئے گا، جو اچھائیاں جس کے نام عمل کے اندر ہوں گی زندگی میں. اور اللہ کا بڑا فضل ہے یہ کہ ہر برائی کی سزا نہیں دے رہا. اب یہ دیکھ رہا ہے کہ برائیوں سے اچھائیاں بڑھ جائیں، بیلنس، ورنہ کوئی بچے گا ہی نہیں تو سزا نہیں ملے گی. بیلنس کر لیا. اوور آل تمہاری مارک شیٹ جو ہے، اوور آل تمہاری بیلنس شیٹ تو پلس میں ہے نا. بس یہ اللہ کا فضل ہے. کہا کہ جو ایسی بیلنس شیٹ کے ساتھ آ گیا فلہ خیر منہا، تو اس کو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ملے گا. وہم من، جتنا ملنا چاہیے تھا اس سے زیادہ ملے گا. وہم من فزع یومئذ آمنون، اس دن جو زبردست گھبراہٹ ہوگی اس گھبراہٹ سے وہ امن میں ہوں گے. وہ گھبراہٹ ان پر نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا، کمیاں بھی تھیں، جو کچھ کیا تھا، اچھائیاں تھیں، وہ ان برائیوں سے بڑھ گئی تھیں. اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ ہر ایک کو انداز اس دن معلوم ہو جائے گا کہ کیا لے کر آیا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس گھبراہٹ سے وہ دور ہوں گے. ہمارے یہاں پھر یہ میں ایک شفاعت والی حدیثیں ہیں، میں پھر تذکرہ کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں، اس لیے کہ وہاں بھی یہی ہے کہ سب پر زبردست گھبراہٹ طاری ہوگی اس دن. جو ہمارے یہاں شفاعت والی حدیثیں ہیں بخاری مسلم دونوں کے اندر، وہاں یہ کہ سارے ایمان لانے والوں پر زبردست گھبراہٹ طاری ہوگی. اب بھاگتے پھر رہے ہوں گے کہ کریں کیا آج. سب ایمان لانے والوں پہ زبردست گھبراہٹ ہوگی اور سب بھاگتے پھر رہے ہوں گے آج کیا کریں. تو ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ کس کی سفارش ہوگی. حضرت آدم کے پاس جائیں گے، وہ منع کر دیں گے. حضرت نوح منع کر دیں گے. حضرت ابراہیم منع کر دیں گے، انہوں نے جھوٹ بولے تھے زندگی میں. پھر حضرت موسیٰ جو ہیں وہ منع کر دیں گے. حضرت عیسیٰ منع کر دیں گے. اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور پھر سب کو بچا کر لے جائیں گے. کوئی بھی نہیں بچے گا جہنمی، تو ان میں سے کوئی ہوگا ہی نہیں. اور اس سے پہلے سب پر گھبراہٹ ہوگی. یہ تو وہ حدیث ہیں، حضرت متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری مسلم دونوں میں. حضرت انس اس میں درمیان میں یہ اس کے عربی الفاظ تھوڑے سے، قال یحبس المؤمنون، سب کو ایسا گھیر دیا جائے گا ایمان لانے والوں کو جیسے کسی جگہ قید ہیں. یوم القیامت حتی یہموا بذلک، یہاں تک کہ ایک زبردست ان کے اوپر ایک ڈر اور گھبراہٹ جو ہے وہ طاری ہوگی سبھی مال. پھر وہ اپنے شفاعت کے لیے کوشش کریں گے کہ کہاں کہاں سے ملے گی، اور سارے نبی جو ہیں وہ منع کر دیں گے اور پھر آخر میں شفاعت ہوگی. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے اس دن اس سے امن میں ہوں گے. قرآن نے کہا کہ
اس دن بہت سے چہروں کے اوپر بشاشت ہوگی، بالکل مطمئن ہوں گے. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ. اس دن بہت سے چہرے جو ہیں وہ ایسا ہوگا جیسے نعمت سے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. لسعیہا راضیہ، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے صحیح کی تھی، کوشش کی تھی، وہ اس کوشش سے اپنی خود راضی ہوں گے کہ ہاں ہم نے ٹھیک کیا تھا، جو کچھ کیا تھا اس کا بدلہ ملے گا اس کا ان کو وہاں. اس دن وہ خوش ہوں گے. یہاں پہ کہ نہیں، سب گھبرا کے اور صرف شفاعت کے ذریعے جائیں گے اور سب بند ہوں گے اور سب گھبرائے ہوئے ہوں گے. بہرحال اس دن وہ لوگ امن میں ہوں گے. ومن جاء بالسیئہ، اور جس کی بیلنس شیٹ مائنس میں ہوگی، جس کا پلہ اچھائیوں کا ہلکا ہوگا، جس کی برائیاں غالب آ جائیں گی، جو اس کو کما کر لایا. فکبت وجوہہم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. ان کو اوندھے منہ آگ میں ڈال دیا جائے گا. هل تجزون الا ما کنتم تعملون. دیکھیے عمل کا بدلہ، ہر جگہ بات یہ چل رہی ہے. اللہ کے فضل کی ضرورت ہے، اس کی رحیمیت کی اور رحمانیت کی بھی ضرورت ہے، آسان حساب کی بھی ضرورت ہے، لیکن کچھ ہوگا جو کچھ اپنا ساتھ میں لے جائیں گے، اپنے اعمال ہوں گے. هل تجزون الا ما کنتم تعملون. بدلہ بتاؤ اصول کیا ہے؟ تمہیں اس کے جو کچھ تم نے کیا وہی تو تمہیں بدلہ ملے گا. تمہیں اس کے سوا کیا دیا جائے؟ جو تم عمل کرتے تھے پھر وہی ملے گا. اگر برائیاں لے کر آئے تھے، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. مجھے تو یہی حکم ملا ہے. اور یہ اوریجنل شروع میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی. اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے تو حکم یہی ملا ہے، ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، کہ میں اپنے اس کعبے کے پروردگار، وہ جو مرکز تمام زمین کا ہے، وہ جو مرکز ہدایت کا ہے، وہ جو مادی مرکز بھی ہے، اس کے پروردگار کی میں بندگی میں لگ جاؤں، جس نے اس گھر کو قابل احترام ٹھہرایا. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ. اور لفظی ترجمہ ہے ہر چیز اسی کے لیے ہے، ہر شے اسی کے لیے ہے. ایک تو یہ لفظی ترجمہ ہوا. بعض جگہ ترجمہ ہوتا ہے ہر چیز کا وہی مالک ہے. ہر چیز اس کے لیے ہے کا مطلب کیا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے ہر چیز سے؟ بھئی یہ مائک بھی اسی کے لیے ہے، یہ لیپ ٹاپ بھی اسی کے لیے ہے. تو ہر چیز اسی کے لیے ہے کا مطلب کیا ہے؟ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اسی کے لیے ہیں. اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے کیا؟ اس نے ساری چیزیں بنائی، خالق ہے. ہر چیز اسی لیے کا مطلب یہ کہ یہ اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب اسی کے پروگرام کو کمپلیٹ کرنے کے اندر لگی ہوئی. اس کے لیے کا مطلب بھئی یہ میرے لیے کا مطلب جو میں چاہ رہا ہوں وہ کر رہا ہے، میرے مشن کے اندر، میرے پروگرام کے اندر میری مرضی کے مطابق لگا ہے. تو ہر شے جو ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کے پروگرام کو پورا کرنے کے اندر لگی ہوئی ہے. یہ مطلب ہے اس کا کہ، اور یہی مطلب مالک کا بھی ہوتا ہے. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ. ہر شے اسی کے لیے ہے، اسی کے پروگرام کو پورا کرنے کے لیے ہے. وَأُمِرْتُ. اور مجھے تو یہ حکم ملا ان اکون من المسلمین، کہ میں سرنڈر کر دوں، میں سر جھکانے والوں میں سے ہوں، میں سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہوں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ. میں قرآن ڈیلیور کر دوں، قرآن کو میں پہنچا دوں. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. اور پھر جس نے کسی نے جو کوئی بھی ہدایت قبول کی اس کے بھلے کی بات ہے. میرا کام پہنچانا ہے، لیکن پہنچانا ہے قرآن کی تعلیم کو. میرا کام یہ ہے کہ میں قرآن کی تعلیم کو پہنچا دوں. آپ میں سے ہر ایک کا کام یہ ہے کہ آپ قرآن کی تعلیم کو پہنچا دیں. تو پھر جس نے ہدایت قبول کی اس کے بھلے کی بات ہے. وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ. اور جو نہیں مانا، جو راہ سے ہٹ گیا پہنچانے کے بعد، تو تمہارا کام تو کہہ دو کہ میرا کام تو وارننگ دینا تھا، میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکا، ہم اپنی ذمہ داری پوری کر چکے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. یہ آخری آیت ہے اس سورت کی. سورت ختم ہو رہی ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. اور کہو کہ اصل تعریف، حقیقی تعریف تو اللہ کے لیے ہے. حقیقی تعریف اللہ کے لیے کا مطلب یہ پوری کائنات سے جو کچھ بھی ظاہر ہو رہا ہے وہیں ہمیں کہیں الحمدللہ کہ تسبیح کچھ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. پوری کائنات سے جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے اس سے خود بخود اس کی حمد ہو رہی ہے. ساری حمد ہی اسی کے لیے. سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا. اپنی آیات دکھائے گا، دکھاتا چلا جائے گا. اور سورہ حامیم سجدہ میں کہا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا. ہم اپنی آیات ان کو دکھاتے چلے جائیں گے.
آیات دکھا فتعرفون، پہچان لیں گے پھر. یہ اللہ کی آیات ظاہر ہوتی چلی جائیں گی. اسے کہتے ہیں حجت پوری ہونا. تم حجت پوری کرو یا نہیں کرو، تم ایسے بات کو پہنچا دو یا نہیں پہنچا دو کہ ثابت ہو جائے. اللہ کی اس کائنات کے اندر اللہ کی جو آیات بکھری ہوئی ہیں وہ پہنچا دیں گی ایسے کہ آرگومنٹ کمپلیٹ ہو جائے گا، حجت پوری ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گا کہ وہی حق ہے. فتعرفونہا، یہ آیات ظاہر ہوتے چلی جائیں گے. یہ ہے سائنٹیفک میریکلز. ظاہر فتعرفونہا، پھر پہچانتے چلے آ جاتی ہیں تو پہچانتے ہیں کہ یہی تو ہے جسے کہا تھا. اسے تو قرآن پہلے سے کہہ رہا تھا، پہلے نہیں سمجھ میں آیا تھا، پھر سامنے آئی تو سمجھ میں نہیں آیا تھا. کہا کہ یہی تو قرآن کہہ رہا تھا. فتعرفونہا، آتی چلی جائیں گی، پہچانتے چلے جاؤ گے کہ اللہ کی آیات ہیں. اللہ نے یہی فرمایا تھا، اللہ کے کلام کی آیات بھی یہی ہیں. وما ربک بغافل عما تعملون. اور تمہارے لیے حجت پوری ہوتی چلی جائے گی. تمہیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو، تمہارے جو بھی عمل ہیں وہ سب ریکارڈ ہو رہے ہیں. تمہارا رب اس سے غافل نہیں ہے. تمہیں پیدا کر کے بے پرواہ نہیں ہو گیا. تمہیں ایک خاص مقصد سے پیدا کیا اور تمہارے سارے عمل ریکارڈ میں چل رہے ہیں. وہ غافل نہیں ہے. تو جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے غافل نہیں ہے کہ کچھ نکل گیا، کچھ مس ہو گیا، باقی سب چیزیں پکڑ لی، کچھ بھی مس نہیں ہوگا، سب کچھ حاضر کر دیا جائے گا. تو اپنے اعمال کا یہ خیال رکھو. یہ ہم اس سورہ نمبر 27 سورہ النمل ختم ہو گئی، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو سورہ القصص سورہ نمبر 28 سے پھر آئندہ ہفتے پھر شروع کریں گے. سبحان ربک رب العزت.